الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ شوہروں کو، مردوں کو یہ روا نہیں کہ وہ عورتوں کو جو مہر دے چکے ہیں اس کو طلاق کے بدلے میں واپس لینے لگیں، البتہ یہ جب روا ہے کہ ناچاری ہو اور کسی طرح دونوں میں موافقت نہ آئے اور ان کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ بوجہ شدت مخالفت ہم احکام خداوندی کی پابندی معاشرت باہمی میں نہ کر سکیں گے اور مرد کی طرف سے ادائے حقوق زوجہ میں قصور بھی نہ ہو، ورنہ مال لینا زوج کو حرام ہے۔ اگر جو ہے یہ ڈر ہو کہ خاوند اور بیوی میں ایسی بیداری ہے کہ ان کی گزر موافقت سے نہ ہوگی تو پھر ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ عورت مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے چھڑا لے اور مرد وہ مال لے لے، اس کو خلا کہتے ہیں، اور جب اس کی ضرورت کی حالت میں زوجین کو خلا کرنا درست ہوا تو سب مسلمانوں کو اس میں صحیح کرنی درست ہوگی۔ خلا کے احکام بہت زیادہ تفصیلات میں ہیں اور یہ فقہی کتابوں کے اندر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناخوش ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا تو عورت نے کہا کہ وہ میرے حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا اور نہ اس کے اخلاق و تدین پر مجھ کو اعتراض ہے، لیکن مجھ کو اس سے منافرت طبعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مہر واپس کرا دیا اور زوج سے طلاق دلوا دی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ سب احکام مذکورہ یعنی طلاق رجعی اور خلا، حدود اور قواعد مقرر فرمودہ حق تعالی ہیں، ان کی پوری پابندی لازم ہے، کسی قسم کا خلاف اور تغیر اور کوتاہی ان میں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کے احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔